ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صورتیں ہیں، مختلف احکامات کا ان میں تذکرہ ہے. گزشتہ آیات میں سورہ تحریم کی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کا ذکر تھا جو گزشتہ آیات میں آپ نے سنا. اس سے پیوستہ آیات میں اور ابھی ایک دو رکوع پہلے ہی یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں. یہ انسان کو بعض اوقات برائی پر مجبور کر سکتے ہیں، اولاد بھی مال. آج کی آیت میں تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ہم سب مخاطب ہر جگہ جہاں اللہ کا خطاب ہے، لیکن جہاں اللہ براہ راست ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمائے تو ہر پڑھنے والے کو یہی سوچنا چاہیے کہ اس کا اولین مخاطب میں خود ہوں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا. ہم ایک لفظ بولتے ہیں تقوی. تقوی کا مطلب عام طور پر کہتے ہیں بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا. تو تقوی کا جو مادہ ہے وقا یقی، اسی سے یہ قو کا لفظ ہے، فعل امر. مطلب ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. دیکھیے، یہ اگر کوئی شخص، ہمیں لوگوں کے کہنے پر بڑا یقین ہے، آپ کسی جگہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی چیختا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے بھائی اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ، بھاگو، دوڑ لگاؤ، فلاں چیز آ رہی ہے. آپ ہو سکتا ہے شک کریں، لیکن دو چار بندے آئیں یا بتانے والے یقینی ہو، آپ فوری طور پر اس کی بات کو یقین کریں گے اور دوڑیں گے. ہر جگہ یہ قرآن میں پکارا گیا ہے، یہاں تو بالکل واضح الفاظ میں ہم سب مخاطب ہیں، اے ایمان والو، صرف اپنے آپ کو نہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس جی میں نے اپنے آپ کو کوشش کر لی. نہ، بعد والے کا نمبر بھی بعد میں ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ اپنے اہل و عیال. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ کوئی نعوذ باللہ عام آگ نہیں ہے دنیا کی. کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کسی اور نے نہیں بننا، انسان نے بننا. ناس، اس کا ایندھن انسان ہی بنے گا، اور والحجارہ، پتھر بھی بنیں گے.
یہی الفاظ بالکل سورہ بقرہ میں آغاز میں پہلے پارے کے دوسرے تیسرے رکوع میں بھی تھے، وہاں بھی شاید ہمارے سامنے بات آئی تھی۔ بعد مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ ایک سوال بھی بعد نے نقل کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ جی انسان تو چلے مکلف ہے، یہ حجارہ پتھر تو مکلف نہیں ہے۔ قرآن دونوں جگہ یہاں بھی وہاں بھی اس کا ایندھن پتھر بھی بنے گا، انسان بھی بنے گا۔ چلو انسان نے تو نافرمانی کی، نعوذ باللہ، مکلف ہے، اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوا، پتھر ایندھن کیوں بنے گا؟ باقی تو اللہ جانتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز دینا چاہے اسے بااختیار ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ چونکہ بہت سے حضرات ہر دور میں موجود ہیں، اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، کہ جو پتھروں کو یا پتھروں سے مختلف چیزیں بنا کر ان کو پوجتے ہیں۔ ان کے زعم میں، سوچ میں یہ ہے کہ جی یہ پتھر نعوذ باللہ ہمارے معبود ہیں اور انہی سے پھر توقعات وابستہ کرتے ہیں، تو انہیں اس لیے ایندھن بنایا جائے گا جہنم کا کہ جن کے بارے میں وہ یقین رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے، وہ تو خود ان کے ساتھ جل رہے ہیں، انہوں نے کیا بچنا۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھروں نے بننا ہے، انسان نے بننا ہے۔ اور اس آگ کی ذرا صفات سنیں، یہ قرآن میں یہاں ایک ہی جگہ ہیں یہ ایسی صفات۔ اس آگ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں۔ کیسے فرشتے؟ 4 صفات بیان ہوئی ہیں یہاں ان فرشتوں کی۔ فرشتوں کی بے شمار صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس آگ پر یعنی جہنم کے جو فرشتے ہیں، یہ خاص ان کی صفات ہیں، ان فرشتوں کی صفات یہ ہے غلاظ شداد۔ غلاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سخت دل والے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے رونے سے، چلانے سے، معصومیت دیکھ کے انہیں کوئی رحم آ جائے گا، نہ نہ نہ، انتہائی سخت دل والے فرشتے ہیں وہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شداد، بڑی قوت والے ہیں، طاقتور ہیں، تم ان سے اپنا ہاتھ یا اپنی جان چھڑا نہیں سکتے، نہ انہیں رحم آنا ہے، نہ تم ان سے بچ سکتے ہو فرشتوں سے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ جی کوئی فرشتہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر لے، نہ نہ نہ، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں۔ چوتھی صفت ان کی کیا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ، اچھا کرتے پھر کیا ہے؟ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا اللہ حکم دیتا ہے نا اس میں لگے رہتے، جو اللہ نے انہیں حکم دے دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ خاص طور پر جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ انتہائی سخت دل ہیں، قرآن کہہ رہا ہے غلاظ شداد۔ وہ فرشتے مقرر ہیں آگ پر، جس آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایندھن بھی انسان نے بننا ہے، لہٰذا اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں علماء نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، ہم سب مخاطب ہیں، اللہ ہم سب کو بس اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ سوچ بھی دے، کوشش کی بھی توفیق دے۔ دیکھیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کہیں کسی جگہ آگ لگ جائے، خدا نہ خواستہ، آپ کی آل اولاد وہاں بیٹھی ہوئی ہو، آپ کیا ایک دفعہ اعلان کر کے دوڑ جائیں گے؟ بس کھڑکاؤ بھائی آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، بھاگو 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 آگ لینا۔ آپ بھلے خود جل جائیں، آپ کی کوشش ہوگی کسی طرح ان کو نکالو، ایک دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، زبردستی نکالیں گے، مار مار کے نکالیں گے، آگ سے بچا رہے۔ تو آگ سے جیسے بچانے کا طریقہ ہے ویسے بچاؤ۔ ایک دفعہ 2 دفعہ آپ نے اولاد کو کہہ دیا بھئی یہ کام کرو، یہ کام کرو، بس ٹھیک ہے کہا سنا، اور بعد میں ہم کہتے جی وہ تو بات مانتے ہی نہیں۔ بھئی مانتے کیسے نہیں؟ آپ ان کو بات منوائیں، آپ ان کو آگ سے بچائیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم دنیاوی آگ سے یا دنیا تکالیف سے اولاد کو بچاتے ہیں، چاہے وہ جو مرضی کر لے، منتیں کریں گے، ترلے کریں گے، زبردستی کریں گے، دوسروں سے کہیں گے، کھینچ کھینچ کے نکالیں گے، اور نکالنا چاہیے۔ اسی طریق کی نوعیت کوشش ذرا یہ جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کرو، خود بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی، ان کو بچاؤ۔ ہاں اگر ان تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ نہ نکلے تو پھر کم از کم انسان بری الذمہ ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ جتنی کوشش ہو سکتی تھی میں نے وہ کوشش کر لی، اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لیکن ذمہ داری ہر شخص کی ہے، اپنی ذات اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال،
کہ ان کو اس آگ سے بچائے جس کی یہ کیفیت ہے، جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب۔ اگلی آیت میں، پہلی آیت یا الذین آمنو، اس دوسری آیت کے بعد تیسری آیت پھر یا الذین آمنو، درمیان میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ کفار جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے قیامت میں، تو وہ بڑے بڑے عذر پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے جھوٹے۔ اور قرآن میں کئی جگہ ہے، ایک جگہ الفاظ ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، قسمیں کھا کے کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اور ایک جگہ الفاظ یہ ہیں وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یہ ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے موجود ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو وہاں پر جب معذرت پیش کریں گے تو کہا جا رہا ہے یا الذین آمنو، یا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج معذرت پیش نہ کرو، آج معذرت کا دن نہیں ہے وہ قیامت والا۔ انما تجزون، تمہیں جزا اور بدلہ دیا جائے گا اسی چیز کا جو تم عمل کرتے آئے۔ اب ظاہری بات ہے کفار تو مخاطب نہیں ہے، خالی انسان، ہر انسان کو بدلہ اسی کا ملے گا جو اس نے عمل کیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے۔ اگلی آیت تو آج آپ نے آخری سنی، اس میں پھر یہی ہے اے ایمان والو توبو الی اللہ، اس آگ سے بچنے کی صورت یہ ہے، صورت بیان کی جا رہی ہے، بچنے کی صورت یہ ہے توبو الی اللہ، دیکھو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبتن نصوحا، یا آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا توبتن نصوحا، توبتن نصوح کرو۔ توبتن نصوحا وہ ہوتی ہے وہ توبہ کہ جس کے اندر قبولیت پائی جائے، جس کے اندر خلوص پایا جائے۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں، مثنوی مولانا روم بڑی مشہور کتاب ہے، فارسی ادب کا بڑا شاہکار ہے، بڑا اللہ نے اس کو مقبولیت دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک مثال لکھی ہے، حکایتیں ہیں ساری سمجھانے کے لیے، اور وہ کتابوں میں واقعہ مشہور ہے، غالباً بی بی تمیزہ نام لکھا ہوا ہے، شاید واللہ عالم کوئی اور نام ہو، اس کے وضو کا واقعہ۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے علماء نے لکھا ہے کہ ہماری توبہ کا وہی حال ہے جو بی بی تمیزہ کے وضو کا تھا۔ پھر انہوں نے واقعہ لکھا ہے، حکایت کہانی لکھی ہے، کہنے لگے ایک بزرگ تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، اللہ معاف فرمائے کوئی غلط قسم کا علاقہ تھا، بازار جیسے ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہاں کوئی عورت باہر بیٹھی بھی تھی بند سنور کے اپنے کسی اور غلط مقصد سے۔ یہ بزرگ نیک آدمی وہاں سے گزرے، ان کو ویسے خیال ہے، وہ ان کے آگے آنے لگی، انہوں نے اس کو سمجھایا اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، شکل و صورت دی ہے، کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے، توبہ کر اللہ کے، توبہ کر۔ خیر اس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، توبہ کی، اس سے کہا بھائی دیکھو وضو کرو، وضو کروایا، نماز ادا کیا کرو، نماز پڑھنی ہے، یہ وہ نماز کا اس کو کہہ کے چلے گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، 2-4 مہینے، 1 سال کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو خیال آیا کہ بی بی تمیزہ، میں ویسے نام کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے، شاید نام کوئی بھی آپ کر لیں، کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح اس کی حالت کیا ہے۔ خیر گئے تو دیکھا بہرحال فرق ہے اس کی زندگی میں بڑا، اس سے پوچھا ہاں بھائی نماز وغیرہ پڑھی ہے نہیں؟ کہتا ہاں وہ تو جب سے آپ نے بتائی ہے نماز بہت پابندی سے پڑھی ہوں۔ کہنے لگی نماز سے پہلے وضو وغیرہ؟ کہنے لگی وضو تو ایک دفعہ آپ نے کروا دیا تھا، وہ اب تک چل، وہ تو ہم نے ایک دفعہ وضو کروایا تھا، چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے ہمارا حال وہ بی بی تمیزہ کے وضو جیسا ہے کہ ایک دفعہ کر لیا، اب کہاں ٹوٹے وہ، تو ہم نے ایک دفعہ توبہ کر لی، جو کچھ کرتے رہے بس میں نے توبہ کر لی۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ رمضان آنے والا ہے، 2-4 مہینے بعد رمضان آئے گا، پھر دوبارہ توبہ کر لیں گے، پھر 1 سال کی چھٹی۔ ہمارے استاد ایک شعر بھی پڑھتے تھے، فرماتے تھے ہماری توبہ کی مثال، اللہ بچائے، یوں ہے، وہ فرماتے تھے توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ توبہ نے خود توبہ توبہ شروع کر دی کہ توبہ توبہ کہ ہو جائے بندہ، پھر کردا ہے، پھر توڑتا ہے، پھر کردا ہے، پھر توڑتا ہے۔ تو توبۃ نصوحا، اچھا توبۃ نصوحا
کسے کہتے ہیں؟ بس 2-3 چیزیں اس میں سمجھ لیں. بنیادی چیز ہے وہ تو ہے دل میں شرمندگی اور ندامت. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ندامت، توبہ اصل ندامت ہی کا نام. تو سب سے پہلے تو بندہ جب توبہ کرنے لگے دل میں اس کے شرمندگی اور ندامت ہو. ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ شرمندگی ندامت کے بعد فی الفور جس برے عمل سے توبہ کی ہے فی الفور اس کام کو چھوڑ دے. کوشش تو کرے چھوڑ دے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ عہد اور ارادہ بھی کرے. 3 چیزیں ہو گئی، شرمندگی، ندامت اصل سب سے بنیادی، فوری طور پر اس عمل کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر توبہ کی ہے کسی ایسے کام سے جس میں لوگوں کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، فرض کریں چوری کرتا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے، لوگوں کا مال غصب کیا ہے، بعد میں توبہ کر لی، تو خالی توبہ کرنے سے وہ معاف تھوڑی ہوگا، ان کی ادائیگی بھی کرے. جو حقوق ان کے غصب کی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر بھی کرے، کوشش بھی کرے. یہ 4 چیزیں جس میں ہوں ہم امید کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وہ توبۃ نصوح ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور توبۃ نصوح کرو. ہوگا کیا؟ عسیٰ ربکم، امید ہے، یقین ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم. عجیب اللہ کی شان ہے. سچے دل سے جو شخص توبہ کر لے، حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ. اور یہاں تو صرف یہ ہے مٹا دے گا، قرآن میں ہی دوسری جگہ کیا ہے؟ خالی مٹائے گا نہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ ان تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وہ قادر ہے، غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور ان باغات کی کیفیت کیا ہوگی اور یہ ساری صورتحال کب ہوگی؟ یہ توبہ کی کیفیت، جنت میں داخلے کی کیفیت کب ہوگی؟ جس دن لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو 100%، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ، اور بعد میں قیامت تک آنے والے والذین آمنوا معہ میں سب کے سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمایا، آمین. تو جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، آپ کو اگر یاد ہو گزشتہ صورت، اس سے پچھلی صورت آپ نے پڑھی ہے، بلکہ ایک سپارے پیچھے پڑھی ہے، سورہ حدید. سورہ حدید کے آخر میں آیا تھا کہ جب منافقین جب وہ اپنا اللہ کے حضور پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو ایک روشنی سامنے آئے گی، منافقین کی روشنی ہلکی سی ملے گی، بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ اہل جنت کو پکاریں گے کہ وہ روشنی کہاں ہے، وہ ان سے کہیں گے وہاں سے لو. وہ جب پیچھے پلٹیں گے تو ان کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جائے گی، دیوار. تو اسی نوعیت کے الفاظ ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ جو اہل ایمان ہیں ان کا نور، نور ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، نیک اعمال کا نور بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نور یسعی دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کی دائیں طرف بھی. یقولون، وہ یوں کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر دے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے چونکہ وہ منافقین کی کیفیت دیکھ چکے ہوں گے، یہ قیامت کا منظر ہی ہے نا، منافقین کی کیفیت دیکھ چکے ہوں گے کہ ان کا نور سلب کر لیا جائے گا، تو کہیں گے اے اللہ ہمارے نور کو پورا رکھنا، باقی رکھنا، واغفر لنا، اور پھر بھی ہم سے خطائیں جو ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دینا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ قرآن کی آیات جگہ جگہ اگر آپ غور سے دیکھیں اس کو تو بالکل ایسے ہی خطاب ہے جیسے پیار بھرا انداز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منقول ہے کتابوں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے بات چیت کروں، مناجات کروں، میرا جی چاہتا ہے اللہ سے گفتگو کروں، باتیں کروں،
پیار بھری بات ہے تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اللہ سے مناجات کرتا ہوں، یا یعنی بڑی مناجات ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، تحیات، ساری دعائیں پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے گفتگو کرے، تو میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ توبہ کرو، یہ کرو۔ تو یہ خطاب اگر آپ اس رنگ میں بار بار پڑھیں گے تو یقینی بات ہے اس کا دل پہ اثر ہوگا۔ اصل مقصد عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارن، آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن لوگ بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے۔ اور اس آگ کے اوپر کیسے فرشتے ہیں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر مقرر ہیں ایسے ملائکہ فرشتے غلاظ جو انتہائی سخت دل والے ہیں، ان میں کوئی رحم دلی نہیں آئے گی، اور شداد بہت قوت والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس چیز میں جو انہیں حکم دیا جائے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں ہر وہ کام جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج یعنی قیامت کے دن اب تم معذرتیں پیش نہ کرو کہ جی ہم نے تو کوئی نہیں کیا، جھوٹی باتیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا اسی چیز کا جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کے حضور۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو بڑی مخلص ہو، خلوص ہو، جس میں شرمندگی ندامت ہو، خالی اوپر اوپر سے نہیں۔ عسیٰ ربکم، یقیناً اللہ جل شانہ ان قریب تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کب ہوگا یہ سب کچھ؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی انہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم، ان کا نور، اہل ایمان کا نور، یسعی، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے بھی اور ان کی دائیں جانب بھی۔ یقولون، وہ یوں کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی، توبۃ النصوح کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایت میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم کون ہیں کہ جو ہم توبہ سے اپنے آپ کو بری ذمہ کریں؟ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، تمام گناہوں پر ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی، توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جتنے ہمارے اعزاء و اقرباء اور ملنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سب کے مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا بھی خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔